حساس دستاویزات چرانے کا کیس، ڈونلڈ ٹرمپ گرفتاری کے بعد رہا، سابق امریکی صدر پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد عدالت چلے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف جرم سے انکار، امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر کو میامی کے فیڈرل کورٹ ہاؤس سے پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ٹرمپ کے حامیوں نے عدالت کے باہر احتجاج کرتے ہوئے جو بائیڈن انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ نائجیریا میں شادی کی تقریب سے واپس جانے والی کشتی الٹ گئی، 100 افراد ہلاک۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کشتی ریاست کوارا میں دریائے نائجر میں الٹ گئی۔ پولیس کے مطابق ڈوب کر دم توڑنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ سمندری طوفان وپر جوئے کا سندھ سے فاصلہ مزید کم، کراچی سے 380 اور ٹھٹھہ سے 360 کلومیٹر دور۔ شہر قائد میں سمندر کی سطح بلند، تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ اوماڑوں میں سمندری پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ ٹھٹھہ، کیٹی بندر، سجاول اور بدین میں طوفانی بارشیں۔ 15 جون کو کیٹی بندر سے ٹکرانے کا امکان، علاقے مکمل خالی قرار دیے گئے۔ متعدد افراد جزیروں میں پھنس گئے۔ گڈانی میں سمندر کنارے آباد ماہی گیروں کی بستی میں اقدامات نہ ہونے کے برابر، بچاؤ بند بھی ٹوٹ گیا۔ ساحلی پٹی سے 90,000 افراد کی انخلاء کی کوششیں تیز۔ آپ کی مدد ہمارا فرض، پاک فوج کے جوان قدرتی آفات کے دوران قوم کی خدمت میں پیش۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، ریلیف کیمپس قائم، میڈیکل ٹیمیں بھی تشکیل دے دیں۔ سجاول کے علاقے کروچن میں سڑک سمندری لہروں کی نظر، پاک فوج کے جوان کشتیوں کے ذریعے مقامی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ گاروچن اور کیٹی بندر میں بھی مقامی آبادی کو کیمپوں میں منتقل کرنے کا سلسلہ جاری۔ پاک بحر نے سمندر سے 64 ماہی گیروں کو ریسکیو کر لیا۔ جمعہ اور ہفتہ انتہائی اہم، پہلی ترجیح شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی ہے۔ جہاں طوفان آنے کا خطرہ ہے وہاں کے مکین گھروں سے نہ نکلیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ ممکن ہے کہ طوفان کا رخ بدل جائے یا شدت میں کمی واقع ہو۔ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، FTC نرسری پر سائن بورڈ اور بل بورڈز کا جائزہ لیا۔ تاحال نصب بورڈز کو فوری ہٹانے کی ہدایت۔ شرجیل انعام میمن بولے، ساحلی علاقوں سے 47,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہے۔ اب تک 22,247 لوگوں کو منتقل کر چکے ہیں۔ طوفان کا رخ بدین، سجاول، ٹھٹھہ اور کیٹی بندر کی طرف ہو گیا۔ وپر جوئے سندھ میں امتحانات پر بھی اثر انداز، کراچی اور حیدرآباد کے تعلیمی بورڈز نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی کر دیے۔ کراچی میں 14 اور 15 جبکہ حیدرآباد بورڈ کی جانب سے 15، 14 اور 16 جون کو ہونے والے پرچے ملتوی۔ نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ادھر سمندری طوفان کے پیش نظر SSGC کا اہم اقدام، CNG اسٹیشن، کیپٹو پاور اور فرٹیلائزر سیکٹر کی گیس آج صبح 7 بجے سے تاحکم ثانی بند کرنے کا اعلان۔ ساحلی علاقوں کو 90% تک خالی کرا لیا گیا، لوگوں کو سرکاری عمارتوں اور عارضی کیمپوں میں منتقل کر دیا۔ صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ خوراک، پینے کا پانی، خیمے اور مچھردانیاں فراہم کر رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کے تمام ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ وزیر اعظم کو بریفنگ، شہباز شریف کی ممکنہ طوفان کی آمد سے قبل لوگوں کے انخلاء کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ دعوے بے شمار، کارکردگی انتہائی بیکار، طوفانی بارشیں آنے کو تیار، انتظامیہ کی بہتر کارکردگی کی تکرار۔ نالوں میں کچرے کی بھرمار، شہر قائد کے نالے تاحال صاف نہ کیے جا سکے۔ گجر نالے میں کئی مقامات پر کچرا بھرا ہوا ہے۔ شادمان، گلشن اقبال اور عزیز آباد سمیت 500 سے زائد چھوٹے بڑے نالے صاف نہ کیے جا سکے، شہری پریشان۔ حیدرآباد کے نالے بھی صفائی کے منتظر، طوفانی بارشوں کے باعث سڑکوں پر پانی جمع ہونے اور نشیبی علاقے ڈوبنے کا خطرہ۔ وپر جوئے بھارت میں تباہی میں مچانے لگا، گجرات کے ساحلی علاقوں میں طوفانی بارشیں، 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ رائے گڑھ میں کئی مکانات منہدم، گیر سومناتھ میں پانی گھروں میں داخل۔ دوارکا میں سمندری لہریں کئی فٹ بلند، سمندر میں کشتیاں اور بحری جہاز ڈولنے لگے۔ ممبئی میں تیز ہواؤں کا راج، کئی فٹ اونچی لہریں، نوجوان زد میں آ کر ہلاک، فلائٹ آپریشن شدید متاثر۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان جمعرات کو بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا، اورنج الرٹ بھی جاری کر دیا۔ فیصل آباد کے نواحی علاقے چک جھمرا کے قریب موٹر سائیکل اور ڈمپر میں تصادم، 2 افراد موقع پر دم توڑ گئے، ایک شدید زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 22 سالہ ثقلین اور 25 سالہ عبدالغفور کے نام سے ہو گئی۔ لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ کراچی کا حکمران کون، حافظ نعیم الرحمان یا مرتضی وہاب؟ فیصلے میں ایک دن باقی۔ کل 15 جون کو میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ہوگا۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے نمبر گیم میں ایک دوسرے پر برتری کے دعوے۔ دوسری جانب PTI کے UC چیئرمین نے سندھ حکومت پر دباؤ ڈالنے کا الزام لگا دیا۔ ویڈیو بیان میں کہا 15 جون کو میئر امیدوار حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دیں گے۔
ایک ٹائیگر فورس 10 لاکھ نوجوانوں کی تیار کر رہے تھے اور اس کا مقصد وہی تھا جو 9 مئی کو انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ کووڈ سے متعلقہ جو امداد پاکستان کو ملی اسے کووڈ پہ کم اس مشٹنڈا فوج جو تھی جو ٹائیگر فورس کے نام سے بنائی گئی تھی ان کے اوپر جو ہے زیادہ خرچ کیا گیا۔ سربراہ تحریک انصاف کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ حیران کن قسم کے اعداد و شمار سامنے آنے کا اندیا بھی دے دیا۔ اس شخص نے نوجوان نسل کو فوج کے خلاف گمراہ کیا۔ ملک پر قبضہ کرنے کے لیے 10 لاکھ افراد کی ٹائیگر فورس تیار کر رہا تھا۔ اس فورس کو سرکاری کھاتوں سے اربوں روپے دیے گئے۔ 9 مئی کو کس کی کیا ذمہ داری ہوگی، سب کچھ طے شدہ تھا۔ وزیر داخلہ نے کہا اعلیٰ شخصیات اور فوج پر قتل کا الزام لگایا۔ پوچھنے پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ JRT نے جھوٹا اور مکار قرار دے دیا۔ فتنہ خان اب بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ایک شخص نے گھر بیٹھ کر جناح ہاؤس کو آگ لگوائی۔ قائد اعظم سے منسوب مختلف اشیاء کو جلایا گیا۔ MM عالم کا جہاز اور اسپتال جلائے گئے۔ عیدی ایمبولینس کو بھی نہ بخشا۔ ایسی تباہی اور جلاؤ گھراؤ کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ملک دشمنی اور سازشیں کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مریم اورنگزیب نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کسی کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ حکومت کی آئینی مدت اگست میں ختم، نگران سیٹ اپ آ جائے گا۔ نواز شریف الیکشن سے قبل پاکستان میں ہوں گے۔ رضا روانی کی 9 مئی کے ملزمان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمے چلانے کی مخالفت۔ پارلیمان کو ایسا سیب نہیں دیتا، جب آئین موجود ہے تو پھر اس کے تحت ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ افسوس آج عدلیہ، پارلیمان اور بیوروکریسی آئین کی اپنی اپنی تشریح کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے کہا کہ ٹیسٹ ٹیوب سیاسی جماعتیں بنانا چھوڑ دیں، اس کے خوفناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی مدت مکمل ہونے پر وقت پر الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ سی پیک پروگرام مغربی دنیا کا ایجنڈا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان میں تیسری قوت پیدا کی گئی۔ 2018 میں اس تیسری قوت کو پاکستان کی حکمرانی سونپ دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا جارحانہ انداز۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی غیر متنازع ہے۔ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون، دونوں نے ایک ہی پالیسی پر کام کیا۔ ہمیں پاکستان اور چین کی دوستی کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ آئندہ الیکشن کی تیاریاں۔ پیپلز پارٹی قیادت کے لاہور میں ڈیرے۔ بلاول بھٹو زرداری سے جنوبی پنجاب کے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ مختلف سیاسی شخصیات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی لاہور کے عہدیداروں کو سیاسی رابطے مزید کرنے کی ہدایت۔ ملک میں آج IMF کے ایجنٹوں کی حکومت ہے۔ حکمران الیکشن نہیں سلیکشن چاہتے ہیں۔ ملک پر لوٹا کریسی کا راز ہے۔ آصف زرداری کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ چاہیں گے تب الیکشن ہوں گے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق برس پڑے، کہا یہ لوگ یہ حکومت یہاں کرتے ہیں اور خود باہر چلے جاتے ہیں، قرض ہم ادا کرتے ہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی۔ ملک کے تمام ادارے اس وقت خسارے میں ہیں۔ نیاب اور عدالتیں حکمرانوں کے سامنے بے بس ہو چکی ہیں۔ روس سے سستے تیل کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے۔ حکومت نے مہنگائی سے پریشان حال عوام کو خوشخبری سنا دی۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے جیسے جیسے روس سے تیل آتا جائے گا قیمتیں کم ہوتی جائیں گی۔ روس سے تیل اب تسلسل کے ساتھ آئے گا۔ PTI حکومت صرف دعوے کرتی رہی، ہم نے سستے تیل لانے کا وعدہ پورا کر دیا۔ ہمارا 1 سالہ دور PTI کی 4 سالہ حکومت پر بھاری ہے۔ سائفر ڈرامے کے بعد امریکہ کے آگے گڑگڑانے تک کا سفر عوام نے دیکھ لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 50 روپے لیوی کم مزید بڑھائی جائے۔ IMF کا 9ویں جائزہ اجلاس سے پہلے پھر ڈو مور کا مطالبہ۔ بجٹ پر عدم اطمینان اور FBR کے ٹیکس اہداف پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ وزارت خزانہ حکام کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ۔ IMF کی شرائط پر پیٹرولیم لیوی 50 سے 60 روپے کرنے کی سفارش۔ فائنانس بل میں لیوی بڑھانے کے لیے اختیارات پارلیمنٹ سے وفاقی کابینہ کو منتقل کرنے کی تجویز۔ بل منظور ہو گیا تو پیٹرولیم مصنوعات پر PDL 60 روپے تک بڑھائی جائے گی۔ عائشہ غوث پاشا نے کہا ابھی پیٹرولیم مصنوعات پر PDL نہیں بڑھا رہے۔ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، اینٹی کرپشن حکام کی صدر PTI کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔
لاہور کی عدالت نے پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر دوبارہ جیل بھجوا دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا 10 روز سے جیل کے چھوٹے سے کمرے میں بند ہوں، پنکھا بھی کبھی چلتا ہے تو کبھی نہیں، گھر والوں سے ملاقات بھی نہیں کرائی جا رہی۔ رہنما پی ٹی آئی علی افضل شاہی دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار۔ سابق صوبائی وزیر کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے پولیس نے حراست میں لے لیا۔ وفاقی پولیس نے افضل شاہی کی گرفتاری کی تردید کر دی۔ دوسری جانب سابق رکن قومی اسمبلی عامر سلطان چیمہ نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کہا پاک فوج پر فخر ہے، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔